لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد صدق اللہ العظیم۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 26 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا اللہ کی ملکیت ہے۔ یقیناً اللہ رب العالمین بہت بے نیاز اور بذات خود تعریف کے لائق ہیں۔ اس سے ما قبل آیات میں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جس نصیحت پر زور دیا تھا وہ نصیحت یہ تھی کہ میرا بیٹا اپنی زندگی میں اللہ کی ذات و صفات اور اس کے افعال میں کسی کو شریک مت کرنا۔ گویا اپنے بیٹے کو یہ بات سمجھا دی کہ اس کائنات میں اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور افعال میں اس کا کوئی بھی شریک نہیں بن سکتا۔ چنانچہ اسی پر اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر پھیلی ہوئی جو نشانیاں ہیں یا جو دلائل ہیں ان کا ذکر شروع فرمایا تھا، اور آخر میں آ کر اللہ رب العالمین نے گویا بات ہی ختم کر دی۔ فرمایا للہ ما فی السماوات والارض، مختصر یہ کہ زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ سارے کا سارا اللہ کی ملکیت ہے۔ جب اللہ ہی مالک ہیں تو اس کائنات میں جب انسان کسی کی عبادت کرے تو عبادت بھی صرف اسی مالک کی کرے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ فرمایا بے شک اللہ ایسی ذات ہیں جو بڑی بے نیاز اور بذات خود تعریف کے لائق ہیں۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ اگر کائنات کے سارے انسان متقی اور پرہیزگار بن جائیں تو اللہ کی جو شان ہے اس میں ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی، اور اگر کائنات کے سارے انسان نافرمان بن جائیں، کافر بن جائیں، مشرک بن جائیں تو اللہ کی ذات میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آ سکتی۔ اب اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے؟ تو اگلی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین اپنی شان بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ اس زمین کے اندر جتنے بھی درخت ہیں ان تمام درختوں کی سارے انسان، سارے جنات اور سارے فرشتے مل کر کلمے بنانا شروع کر دیں، جتنے بھی درخت ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ان درختوں کی تعداد کتنی زیادہ ہوگی، کتنے اس کائنات میں جنگلات ہیں، کتنے قد آور درخت ہیں، کتنے بڑے بڑے جنگلات۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سارے جنات، سارے انسان، سارے فرشتے مل کر ان تمام درختوں کی کلمے بنانا شروع کر دیں اور سب کی کلمے بنا لیں۔ حالانکہ پہلے تو دیکھا جائے تو پتہ نہیں قیامت آ جائے گی اور اتنی کلمے بنا بھی سکیں گے یا نہیں۔ فرمایا کہ بنا لو، سب کی کلمے بنا لو۔ اور اس کائنات کے اندر جتنا بھی پانی ہے، اگر اس دنیا میں دیکھا جائے تو اگر 100% ہے تو اس میں سے 71% یہ پانی ہے اور 29% پر مخلوقات آباد ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس دنیا میں جتنا پانی ہے اس جیسے 7 سمندر اور بھی لے کے آ جاؤ اور ان کی روشنائی بنا لو، ان کی سیاہی بنا لو، اور فرمایا کہ پھر اسی سیاہی کے اندر یہ کلمے لگا لگا کر اللہ کی تعریف اور اس کی شان لکھنا شروع کرو تو یہ ساری کی ساری کلمے گھس جائیں گی۔ یہ سمندروں کا پانی جو تم نے سیاہی بنایا یہ سیاہی ختم ہو جائے گی، پر اللہ رب العالمین کی تعریف اور اللہ کی شان کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے تعریفی کلمات، اللہ کے شان بیان کرنے والی کلمات وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اب آپ فرشتوں کی تعداد کا بھی اندازہ لگا لیں۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے ساتھ 24 فرشتے رکھے ہیں۔ 10 فرشتے دن کو حفاظت کرتے ہیں، 10 فرشتے رات کو حفاظت کرتے ہیں، 2 فرشتے دن کے اعمال لکھتے ہیں
اور 2 فرشتے رات کے اعمال لکھتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ زمین، پھر 7 آسمان، پھر کرسی اور عرش، فرمایا کہ ایک بالشت کے برابر جگہ ایسی نہیں ہے کہ جس میں کوئی فرشتہ موجود نہ ہو، اتنے زیادہ فرشتے۔ اور کعبۃ اللہ کے عین اوپر بیت المعمور ہے، فرشتوں کا گھر جسے کہا جاتا ہے، 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں، اور جس فرشتے نے 1 مرتبہ طواف کر لیا قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی، اتنے زیادہ فرشتے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارے کے سارے اللہ کی تعریف بیان کرنے میں لگ جائیں تب بھی اللہ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی، وہ اتنی بلند و بالا شان رکھنے والی ذات ہے۔ تو یہ جو شرک کرتے ہیں اللہ کی ذات و صفات میں، ان کی مت نہیں ماری گئی، ان کی سمجھ اور ان کی بے وقوفی کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ اتنی بڑی ذات و صفات رکھنے والی، اتنی بڑی تعریف اور شان رکھنے والی ذات، اس کے ساتھ کون شریک بن سکتا ہے؟ کون اس کی ذات و صفات میں شریک ہو سکتا ہے اور کون اس کے افعال میں شریک ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ، زمین کے اندر جتنے بھی درخت ہیں، اقلام، ان سب کی کلمیں بنا لی جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اور یہاں جتنا بھی پانی ہے اس زمین کے اندر، اس سے 7 گنا اور بھی ساتھ ملا لیا جائے، ما نفدت کلمات اللہ، تو اللہ کے تعریفی کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ ان اللہ عزیز حکیم، فرمایا کہ یقیناً اللہ رب العالمین کامل اقتدار اور کامل حکمت والے ہیں۔ ما خلقکم ولا بعثکم، جس طرح یہ مشرک توحید کا انکار کرتے تھے تو قیامت کا بھی انکار کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا تمہارا پیدا کرنا، ولا بعثکم، اور تمہارا دوبارہ زندہ کرنا، الا کنفس واحدہ، یہ اللہ کے سامنے ایسا ہے جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا اور پھر دوبارہ زندہ کرنا۔ پوری کائنات کے انسانوں کو ایک مرتبہ پیدا کرنا، دوبارہ زندہ کرنا، یہ ایسے ہے جیسے ایک انسان۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ کی سماعت بھی کامل ہے، بصارت بھی کامل ہے۔ الم تر ان اللہ، اے مخاطب کیا تو نہیں دیکھتا کہ یقیناً اللہ پاک یولج اللیل فی النہار، وہ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں، ویولج النہار فی اللیل، دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، وسخر الشمس والقمر، اور اس اللہ نے تمہارے لیے چاند اور سورج کو مسخر کر دیا کہ وہ تمہاری خدمت میں لگے ہیں، کل یجری الی اجل مسمی، اور ان میں سے ہر ایک رواں دواں ہے ایک معین مقدار تک، وان اللہ بما تعملون خبیر، آج تم دنیا میں جو بھی اعمال کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہیں۔ ذالک بان اللہ هو الحق، فرمایا کہ یہ اس لیے کہ اللہ کی ذات وہ حق ہے، برحق ہے، سچی ذات ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ، اور یہ جو مشرک اللہ کو چھوڑ کر معبودان باطلہ کو پکارتے ہیں، ان کو اللہ کی ذات و صفات میں شریک کرتے ہیں، فرمایا کہ وہ سب جھوٹ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، یقیناً اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے جو بلند و بالا اور بہت بڑی ذات ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں جی کتنی بڑی شان ہے ہمارے رب کی، اگر اس کے باوجود بھی ہم ایسے رب کی نافرمانی کریں اور اس کے احکامات کو معاذ اللہ جھٹلا دیں، ان پر عمل نہ کریں، تو ہم سے بڑا بدبخت اس کائنات میں پھر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیر۔